الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آیت نمبر 83 شروع کرنی ہے، لیکن ہم نے کل دیکھا کہ یہ جو آیتیں ہیں 81 اور 82 چھوٹی سی آیات ہیں۔ مثلا 81 میں کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیا ہے، لِيَكُونَ لَهُمْ عِزَّةٌ، تاکہ ان کے لیے وہ باعث عزت ہوں، باعث قوت اور طاقت ہوں۔ اچھا، اب آپ ذرا مجھے خود بتائیے، اس کی مثال دیجئے ذرا کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مقصد ان کو الہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے باعث عزت اور باعث قوت ہوں گے۔ مثال دیجئے۔ امریکہ کو بنا لیا ہے اللہ۔ ہاں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج سارے حکمرانوں نے مسلم دنیا کے، انہوں نے الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ تو آج ساری دنیا اللہ کو چھوڑ کر کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ خاص کر حکمران کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ امریکہ کی۔ امریکہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اچھا، کیوں اطاعت کیوں بلا کر رہے ہیں؟ اس کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ نہیں، اس کہتے ہیں کہ اگر اس کا کہنا مانیں گے تو ہم بھی طاقتور ہو جائیں گے۔ ذرا بات کو سمجھیے آیت کی، دیکھیں قرآن کس طرح ہماری مرضوں کی تشخیص کرتا ہے اور پھر علاج بھی بتاتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم طاغوتوں کی اطاعت کر کے عزت حاصل کر لو گے، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیں، فرعون کے ساتھ فرعون بھی غرق ہوا اور آل فرعون بھی ساری غرق ہوئی اس میں۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، امریکہ خود بھی غرق ہو رہا ہے اور سارے نیٹو فلانے پاکستان جتنے بھی مسلمان ملک اس کے حواری ہیں سارے ذلت سے دوچار ہیں۔ تو آگے میں نے کل آیتیں بتائی ہیں آپ کو کہ رب العالمین نے کتنا برحق فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان العزت للہ وللمسلمین ان العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین، عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس نے اپنے رسول کو دی ہے، وہ مومنین کو دیتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا میں دیکھ لیں، ان کی سیرت، ان کا کردار کتنا عظیم ہے کہ کافر بھی معترف ہیں اس کے، اور مسلمان جان دینے کو تیار ہے اس ایک بات پر کہ اگر کوئی آنچ آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان مومنوں کے پاس نہیں جو زبان سے دعوے کرتے ہوں اسلام کے اور اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، وہ مومن نہیں اللہ کے نزدیک۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بڑے غور سے سمجھیں، یہ آج ہمارے لیے ہر زمانے کے لیے یہ چیزیں بڑی کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں نے کل آپ کو بتایا اور میں نے بھیج دیے آئے تھے آپ کو کہ نساء کی 139 میں کہا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو بناتے ہیں ولی، یبتغون عندہم العزہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہے کافروں کے پاس؟ فإن العزت للہ جمیع، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، عزت، طاقت، قوت، اختیار سب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے اصول بتا دیا، وہ انبیاء کو دیتا ہے، مومنین کو دیتا ہے۔ کتنی کلیئر کٹ آیات ہیں
اور ہم قرآن کو اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اس چیز سے محروم رہ جائیں گے. بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ دنیا میں صورت حال ہے. اب جن لوگوں نے اللہ کا بس قبروں والوں کو، بتوں کو، پیروں فقیروں کو، اولیاء کو، نہاد اولیاء کو بنا رکھا ہے. آیت 82 میں بڑا صاف بتا دیا، کلا، ہرگز نہیں. وہ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے باعث عزت ہوں گے، ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی اس عبادت سے جو دنیا میں کرتے رہے نا، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کو سمجھ رہے کہ ہم اللہ سے چھڑا لیں گے، تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں انہی کے جو ولی ہے نا، جن سے وہ امیدیں رکھتی تھی، سَيَكْفُرُونَ، وہ انکار کریں گے بے عبادت ہے، ان کو دنیا میں جو عبادت کرتے رہے اس کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. یہ کون سے آخرت میں کون سے لوگ ہیں جو ان کے انکار بھی کریں گے اور پھر ان کے مخالف بھی ہو جائیں گے؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ سر یہ وہ جو جو دنیا میں جن کے پیچھے یہ بھاگتے رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمیں نہیں جنت نہیں میں لے نہیں، جائیں گے. سارے نہیں ہیں یہاں. یہی تو بات ہے نا قرآن کو سمجھنے کی. سر جن کو جن یہ کو اپنا سپارشی سمجھتے رہے ہیں ان کون کی لوگ وجہ ہیں سے وہ؟ ہماری کون بچت ہو ڈاکٹر جائے صاحبہ، گی. کون لوگ ہیں وہ؟ سر جن ہم کی بھی میں اطاعت سے ہیں. کرتے ہیں. اللہ کے بندو، بت وغیرہ تو جہنم میں گل سڑ رہے ہوں گے. یہ صرف وہ مومن لوگ ہیں جن کو وہ ولی سمجھتے رہے، وہ وہاں انکار کریں گے کیونکہ وہ خود مومن ہیں، اور وہ ان کے مخالف اس لیے ہو جائیں گے کہ وہ ان سے کہیں گے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنی تھی، تم نے ہماری عبادت کیوں کی؟ وہ جو نیک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو موحد تھے، توحید پرست تھے، وہ وہاں یہ بات کا جواب دیں گے. ہر جواب نہیں دے سکے گا. کیوں کہ وہ جو برے لوگ ہیں، جو بت ہیں، جو برے لوگ ہیں جنہوں نے ولی بن کے دنیا میں، وہ تو جہنم میں ہوں گے. وہ مخالف کہاں ہوں گے ان کے؟ اب ہوں گے مخالف، لیکن یہ بات جو کہی جا رہی ہے آیت 82 میں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو واقعتاً ولی تھے، اور انہوں نے خواہ مخواہ ان کو دیکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ غلط امیدیں باندھے ہوئے ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے. تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا عمل کر سکتے ہیں جس کا انہوں نے خود منع کیا ہے؟ نہیں سر. تو پہلے قرآن کو سمجھ کے پڑھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات کن لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے. بات کلیئر ہے؟ نہیں تو سوال کریں. الحمدللہ. جی سر، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو انہیں ایسا نہیں کہا تھا، بالکل، میرے یہ بعد جو کرتے تھے. دنیا میں کہا. آخرت کی یہ بات جو ہے یہ آخرت میں ہے. وہ دنیا میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اور آخرت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. جی سر. اچھا، اب 82 میں نے کل پڑھائی تھی، 81 بھی پڑھائی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو ذرا بڑا کلیئر ہو جائے تاکہ ہم ان چیزوں کو آج دنیا میں سمجھ کے ان کے مطابق عمل کریں. اچھا، اب قرآن سر تا پا ہدایت ہے. ذرا غور فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں آیت 83 میں، بڑے غور سے سنیے. الم ترا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ کافر منکرین حق ہے، منکر حق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کیوں چھوڑ رکھے ہیں ان پر؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت دے، اس کے لیے اس نے انبیاء اور کتابیں بھیجیں تاکہ وہ ان کو انذار کریں کہ اگر تم منکر ہوگے تو یاد رکھو تم جہنم میں جاؤ گے. یہ انذار ہے. اور اگر تم نیک بنو گے، ان پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تو تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی، اور دنیا میں بھی اللہ کی تائید ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ الم ترى ان ارسلنا شیاطین علی الکافرین، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، کافروں پر سر شیطان سر وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تو پھر شیطان ہی ان کے اوپر غالب ہوں گے نا، اور کیا ہوگا؟ قرآن سے دلیل دیجئے، بات آپ کی ٹھیک ہے، اب لکھیں، یہی تو چیز ہے، ہم قرآن پڑھنے، قرآن کے دلائل بالکل پرفیکٹ ہے۔ لکھیں آیت زخرف کی آیت نمبر 6، لکھیں آپ اپنے اس قرآن کے اوپر لکھیں، زخرف آیت نمبر 6، سنیں غور سے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان ان کے بہترین ساتھی ہوتے ہیں۔ تو گناہ خود ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد، اللہ کو اپنے معاملات میں اللہ کو بے دخل کر دیا، اور ایسے لوگوں پر اللہ شیطان لگا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اوپر فرما رہے ہیں آیت 83 میں کہ الم ترى ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، وہ رب کریم کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ، یہ دیکھیں نا، دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے، چاہے تو نیک بنو چاہے تو برے بنو، نیکوں کے لیے خوشخبری اور بروں کے لیے انذار، قرآن سے بھی اور نبی انبیاء سے بھی۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو دنیا امتحان گاہ ہے، آزادی ہے ان کو، تو جب وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ شیطان کا ان کا بڑا اچھا دوست ہوتا ہے، ہر مشورہ اس کا قبول کرتے ہیں، اور وہ اصل دوست دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دوستی کے روپ میں دشمن آ رہا ہے، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ پرپز یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جہنم میں لے کے جائے۔ بات سر کلیئر جی کہ آپ نے، نہیں؟ جی سر جی کلیئر ہے۔ سر جی آپ نے کون سی آیت کا نمبر کیا لکھوایا؟ میں نے لکھوایا زخرف کی آیت نمبر 6۔ 36 سر جی، 6 جی، نہیں ہے، 36 اوہ سوری، میں اپنے ٹھیک کر لوں، میں نے غلط لکھا ہے۔ 43 زخرف ہے، یہ سورت کا نمبر ہے، اور آیت کا نمبر ہے 36۔ 36 ہے۔ جی 36 میں اردو میں کہہ رہا ہوں، آپ انگریزی میں کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر جی۔ اب ایسے لوگوں، ایسے کافر، کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف چالیں چلتے تھے۔ اب رب العالمین تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوٹی سی آیت تھی، فلا تعجل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جلدی مت کیجئے، ان یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ یہ کیوں نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ عذاب آئے گا ان پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب کے لیے جلدی مت کریں۔ وجہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت دے دیا ان کو، سنبھلیں گے تو ان کا فائدہ، نہیں سنبھلیں گے تو نقصان میں یہی رہیں گے، آپ کوئی جلدی نہ کریں۔ انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کے دن گن رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماضی حال مستقبل سے خوب واقف ہے، لہذا اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کو عذاب، مریں گے کب، عذاب کب ہوگا، برزخ میں کیسے رہیں گے، میدان حشر میں کیسے پہنچیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اور مجھے بھی اپنے آپ نے فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے، اور کافروں کے معاملے میں ہمیں بالکل یقین ہونا چاہیے کہ رب خوب واقف ہے ان کے حال سے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ وہ ہمیشہ ان کی تائید اور نصرت فرماتا ہے، اور
بروں کو دنیا اور آخرت کی ذلت بالآخر کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت ملتا ہے ان کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں آج کس قدر ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان حکمران. ایک نیتن ہاؤ، وہ جو اسرائیل کا صدر ہے، وہ کتنے سارے لوگوں کا نمائندہ ہے، اور یہ مسلم امت دیکھ لیجئے ان کے حکمران کس غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ذرا نوٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما نعد لہم عدا، ہم نے خوب ان کی گنتی کر کے رکھی ہوئی ہے، ہم ان کو اس عذاب سے دوچار کریں گے جس کے یہ حقدار ہیں. یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوگا جو آیت 84 میں ہے؟ جلدی بتائیں. انکار کرنے والوں کے لیے سر. کافروں کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ. اب بالکل قرآن کا انداز دیکھیں، سمجھانے کا بہترین طریقہ بالکل. اب اس کے مخالف متقین، کافر کے مقابلے میں کون ہے؟ متقی، جو اللہ کے احکامات کی من و عن پر تابعداری کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سبحان اللہ. ذرا کمپیئر کریں 84 اور 85 کو. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. عزت والے مہمان کو کس طرح گھر لایا جاتا ہے؟ یہ ہے متقین. اور کس کے سامنے پیشی ہے؟ رب العالمین کے سامنے پیشی ہے. کس عزت سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. ذرا دونوں میں نوٹ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کافروں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ چکے ہیں، ہم نے ان کے دن گن لیے ہیں، کہاں کیسے دن گزاریں گے. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو متقین ہیں، جو ایمان لا کے، تقوی یہ ہے کہ دین کی ایک ایک بات پر عمل کرے، برائی سے رک جائیں اور نیکی کو میں سبقت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو مہمانوں کی طرح اللہ کے سامنے پیش کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی معاملہ کرے. سر ایسے لوگوں کے ساتھ نزع کے وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. جب ان کی جان قبض کی جاتی ہے تو نہایت عزت و احترام سے ان کی روح نکالی جاتی ہے. بالکل. آپ یہ حدیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رب نے کس طرح ان نیک لوگوں کے ساتھ موت کے وقت کتنا آسانی کا معاملہ ہوتا ہے. برزخ میں، قبر میں ان کے ساتھ کیا آسانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور میدان محشر میں کس طرح لائے جائیں گے آسانی سے، اور کس طرح وہ صراط پار کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. یہ معاملات سارے نیک لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح نیک بنائے. آمین ثم آمین. آمین. اچھا، یہ تھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے 85. اب سنیں، چھوٹی سی آیتیں ہیں لیکن ہدایت کے ایسے نمونے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. 86 میں سنیں. اللہ اکبر. پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا آیت 85 میں کہ ان کو مہمانوں کی طرح ان نیک لوگوں کو مہمان، عزت والے مہمان کی طرح اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور سنیں، کاش ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں ایمان کس طرح پکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 86 میں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف لے جائیں گے. کیا عبرتناک صورتحال ہے. کن کی؟ مجرمین کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب مجرم ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے. یہ ہے ایمان. آمین. جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف کرنا، آئندہ ہم کبھی ایسی غلطی کے قریب بھی نہیں پڑھیں گے. یہ سچی توبہ جو ہے یہ کتنی ضروری ہے کہ گناہوں کو یہاں معاف کرا لے آدمی. اللہم اجرنا من النار. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اچھا، اب دیکھیں قرآن نے کس طرح انسانوں کی کمزوریوں کو، ان کی خرابیوں کو سمجھ کر اور
वार्निंग दी है दुनिया में। आयत नंबर 87 में देखें, ला यमलिकून शफा। आप बताएं, यहाँ साफ दिया गया कि ये सिफारिश करने की कोई कुदरत नहीं रखते, जिनको तुम दुनिया में समझ रहे होगे ना कि ये हमें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, इनके पास तो कोई ताकत और कुदरत ही नहीं है। ला यमलिकून शफा, ये सिफारिश करने की कुछ ताकत भी नहीं रखते। जरा गौर फरमाएं किस कदर उस शफात बातिला की तरदीद और नफी है यहाँ। इसके बावजूद अब ये काफिरों को नहीं पता, इसलिए कि वो इस कुरान पर ईमान ही नहीं लाते। मोमिन अगर इस ईमान लाकर इस कुरान से नसीहत हासिल नहीं करता तो वो बदबख्त है। शफात का किस तरह के वो जो रख पीछे आया है ना कि उन्होंने इनको अल्लाह को छोड़कर दूसरे इलाह बना रखे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ला यमलिकून शिफा, ऐसे लोगों को पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करें। इल्ला, हाँ, कौन सिफारिश कर सकते हैं? मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, जिसने रहमान के हजूर परवाना हासिल कर लिया हो, वो जो है शिफात कर सकता है। तो यहाँ कुल्ली अख्तियार अल्लाह का है, उसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला क्यों कहता है कि रोजे को भी अल्लाह ने नमाज, रोजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो नेक लोग हैं उनको अल्लाह ने हक दिया है सिफारिश का? तो इसका क्या मतलब है यहाँ, उस कैसे फिट होगा वो? अल्लाह ताला जिनको शफाअत दी जाएगी उनके अमाल को पसंद करता होगा। नहीं, फिर से बताएं। जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके लिए अल्लाह ताला सिफारिश करवाएगा। आप एक चीज भूल रहे हैं, देखें इतना सिंपल नहीं है। बात यह है कि रोजा उसकी सिफारिश करेगा जिसने रोजे रखे होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अल्लाह इजाजत देगा, अल्लाह उनको, जिनने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हक अदा किया होगा, फिर भी कुछ गलतियां होंगी जिनकी उन्होंने तौबा से माफी नहीं कराई होगी। तो यहाँ इन सब की सिफारिश बरहक है अल्लाह की इजाजत के साथ, बशर्ते कि उन्होंने, देखे ना, मेरे खाते में रोजे हैं ही नहीं, तो रोजा में से कैसे सिफारिश करेगा? बताए ना, अल्लाह ताला कैसे इजाजत देंगे उसको? तो जिस अमल की उसने, जिस हस्ती की उसने पैरवी की होगी, अगर वो हस्ती अल्लाह की पसंदीदा हस्ती है, अल्लाह उसको इजाजत देंगे, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात को अच्छी तरह समझें। आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक और तरीके से इस बात को आपको समझाता हूं। आप एक पर्चा चेक कर रहे हैं और पास नंबर 50 हैं, 50 हैं, और उसके नंबर आएंगे 48.5 या 49, तो आप क्या करते हैं? मुझे बताएं, क्या करते हैं आप? जल्दी बताएं। रियायती नंबर दे ग्रेस देते हैं। मार्क दे देते हैं। बिल्कुल एक नंबर और दे के तो उसको। ये आप असली ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे आप पर्चे देखते नहीं हैं। मैं पर्चे देखता हूं, मैं जाता हूं वापस, उसके सारे पर्चे चेक करता हूं और देखता हूं कि गुंजाइश कहाँ है उसको नंबर देने की। ऐसे आंखें बंद करके नंबर दे देंगे? नहीं, पहले अपनी गलती को चेक करेंगे कि मैंने चेक करते हुए कहीं इसको एक नंबर कम तो नहीं दिया उस सवाल में, जवाब में। तो मैं उसको रीचेक करके उसको फिर उसमें नंबर बढ़ाता हूं जिसमें वो हकदार होता है। अल्लाह ताला भी अगर जिस अल्लाह ने मुझे अकल दी है और अकल देने वाला वो है, तो वो उसी बंदे को पास करेगा जिस बंदे का हक बनता होगा। और थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो उस, अगर नबी करीम सल्लम की इताअत की है तो उनको इजाजत देगा, अगर रोजे रखे हैं तो उन रोजे उसकी सिफारिश करेंगे। और कुरान के साथ उसका ताल्लुक ऐसा था तो फिर अल्लाह कुरान को हुक्म देंगे। बात को समझें। क्लियर नहीं है तो सवाल करें।
اچھا، ایک اور بات بڑی اہم ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس رب کو اس بندے کے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ خود اس بندے کو بھی نہیں پتہ اور یہ سفارش کرنے والا بھی نہیں جانتا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی ایڈیشنل انفارمیشن دے سکتا ہے اس بندے کے بارے میں کہ نعوذ باللہ کہے کہ یا اللہ آپ کو تو پتہ نہیں اس بندے نے یہ بھی کیا ہے؟ اس کو تو سب پتہ ہے۔ لہٰذا یہاں دوسری جگہ دیکھیں، اس کو بڑی کلیئرلی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفارش کا کرنے والا بالکل برحق بات کہے گا۔ کیوں؟ جس کے سامنے سفارش کر رہا ہے اس کو سب پتہ ہے۔ ہم اصل میں دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جج صاحب کو کوئی آ کے کہتا ہے گواہ کہ نہیں جی یہ آپ کو نہیں پتہ یہ ہے۔ رب جس کے سامنے اس دن ہم نے پیش ہونا ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور یہ چیز اگر میرے ذہن میں پختہ ہو جائے تو میں دنیا میں غلطی نہ کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا رب حاضر اور ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے برائیوں سے گناہوں سے بچاتی ہے، آخرت کا یقین، اور وہاں کوئی سفارش، غلط سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے آیت 87 کا ٹھیک ٹھیک مفہوم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی۔ میں آپ کو ایک اور آیت لکھیں، سورہ زخرف کی آیت 86، سورہ زخرف آیت 86، بالکل اسی مضمون پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز کو بار بار بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشِّفَاعَ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، ہاں مگر جو حق کی شہادت دیں گے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوں گے، یعنی گواہی دینے کے لیے بھی اس کو وہ عمل خود دیکھا ہو اور دیکھنے کے بعد وہ اس کو حق بیان کرنے والا ہو۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ذریعہ نجات صرف وہ صالحانہ زندگی ہوگی جو ایمان کی بنیاد پر بسر کی ہوگی۔ آج ہم نے ایمان کے مطابق نہ اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ اچھا، ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ توحید، اور یہ غلط ہے بات۔ تو ایمان کا سب سے پہلا تقاضا تقوی ہے کہ ایمان لائے ہیں تو ایمان کہتا ہے برائیوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں سبقت کرو، یہی تقوی ہے۔ انہی کو جنت کے حقدار ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے، اور اسی لیے ایمان سب سے پہلے ہے، وہ ایمان جس میں انسان تقوی کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ بہت اچھی طرح سنیے، سمجھیے، نوٹ کیجئے، سوال کیجئے اگر بات کلیئر نہیں ہے۔ آپ آگے چلتے ہیں، کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے۔ یہ تھی آیت نمبر 87، اب آ جائیے آیت 88 میں۔ اب سر جی یہ سفارش کے بارے میں جو سورہ نبا کی وہ آیت ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کون سی؟ جو رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ بھائی صفا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آیت لکھا ہوا ہے لا یملکون منہ، لا یملکون، کہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ جی یاد رکھیں، یہ بڑا اہم مضمون ہے، قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، اور یہاں بھی بالکل، اور جتنی 2-3 آیتیں میں نے آپ کو ایکسٹرا بتائی ہیں وہاں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کسی کے پاس شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں،
جس کو اللہ اجازت دے. اب اللہ آپ کو بتایا اللہ اجازت دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے ان کی اطاعت کی ہے. قرآن کو اجازت دے گا اگر ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر جی، جزاک اللہ اچھا، خیر. اب آیت 88 پہ آئیے. جب شرک کی بات آتی ہے نا تو سب سے بڑے مجرم جو ہیں شرک فی الذات کے وہ نصارہ ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب ہر قسم کے شرک سے اللہ پاک ہے. یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا بڑا وسیع کلمہ ہے. اللہ ہر عیب ہر نقص ہر شرک سے پاک ہے. اسی کے لیے آیت 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور یہ کہتے ہیں کون؟ نصارہ کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. کتنی بڑی اللہ پر تہمت ہے. اللہ فرماتے ہیں آیت 89 میں سنیں قد جئتم شیئا ادا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لے آئے ہو. یہ گھڑی ہوئی بات ہے. کہیں کسی کتاب میں اللہ نے اپنی اولاد کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ انتہائی بےہودہ ہے، اس لیے کہ اس کو نہ کسی کتاب میں ہے نہ کسی نبی نے کہی ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے اقوال میں سنا چکا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں میں اللہ انی پیدا ہوتے ہیں 2-3 دن کے کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب یہ اس کو خدا بنا رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے. اچھا، یہ اتنی بےہودہ بات ہے کہ آیت 90 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ گر جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اتنی بری بات ہے، اتنا کلمہ خبیثہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کرے تو پھر آسمان پھٹ سکتے ہیں، آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین شق ہو سکتی ہے اور پہاڑ گر سکتے ہیں. کتنی بڑی یہ کبھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا. اس بات پر یہ ساری معاملات اوپر جو بتائے ہیں زمین آسمان اور پہاڑ، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اولاد تو مجھے آپ کو چاہیے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں سنبھالیں. اللہ رب العالمین جس شان کی ہستی ہے، طاقت، قدرت، اختیار، علم، حکمت، اس کا کمال ہے. ان میں کوئی کمزوری سرے سے ہے ہی نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ پھر آیت 92 میں فرماتے ہیں وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے سرے سے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت مند انسان ہے، ہم ہیں. کتنا پیاری توحید کا بیان ہے اور رد شرک کا بیان ہے. ذرا غور سے پڑھیے، سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، جس رب کو تم سمجھ رہے ہو نا کہ بڑا مجبور ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کیسا ہے؟ 93 میں اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، الا آت الرحمن عبدا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عبد اور غلام کی طرح پیش ہوں گے. تو جس کو تم اللہ کو مجبور اور سمجھ رہے ہو کہ وہ محتاج ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ایسی آئے گی جیسے ایک غلام حاضر ہوتا ہے، جیسے ایک بندہ حاضر ہوتا ہے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے، بڑی تسکین و تسلی دی جا رہی ہے. لقد احصاہم، ہم نے ان سب کو گن رکھا ہے. وعدہم عدا،
اور ان کو پوری طرح شمار کر رکھا ہے. وہ ایسا محیط ہے، وہ ایسا طاقتور ہے کہ اس نے ان میں سے ایک ایک کو گن رکھا ہے اور ان کو شمار کر رکھا ہے. اس کے پاس لسٹ ہے ان میں سے ہر ایک کی. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سب لوگ قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ ہے اس کی شان. یہ اربعہ انسان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا اکیلا پیش ہوگا. پھر دیکھیں کتنی خوشخبری دی جا رہی ہے کن لوگوں کو؟ جو ایمان اور عمل صالح. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وعمل الصالحات اور نیک کام عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اچھا، یہ آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، ایک لفظ یہاں بار بار آ رہا ہے، بھلا وہ کون سا لفظ ہے؟ کیا درس سن رہے ہیں آپ؟ جلدی بتائیں. ادا سر، ادا ودا ودا سر، ادا خدا کا خوف کریں. رحمان کتنی دفعہ آیا ہے؟ آپ نوٹ ہی نہیں کر رہے. اللہ کی بجائے رحمان کا لفظ آ رہا ہے، جی جی سر، بے شک بے شک. تو کیوں نہیں آپ نوٹ کر رہے؟ سر آج اس کی اتنی تکرار کیوں ہے اس آیت میں، اس اینڈ میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ تکرار کیوں ہے؟ اللہ کی بجائے یا کسی اور نام کی بجائے رحمان کیوں لایا جا رہا ہے؟ پہلے تو آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا. جب میں نے پوچھا تو آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا. دیکھیں نا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں. ان آیات میں رحمان کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ رب کی جو سب سے پریڈومیننٹ خصوص وہ صفت ہے وہ رحمان کی ہے اس دنیا کے لحاظ سے. آپ دیکھیں وہ رحمان ہے کافروں پر، ظالموں پر، باغیوں پر. ان کو مہلت دیتا ہے کہ باز آ جاؤ، ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہوگا آخرت میں. دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں ان کو جنت، وہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو ہماری نیکیوں سے کہیں بڑھ کر ہو، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. تو یہاں اس لیے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے، فیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. کیا مطلب ہے اللہ محبت پیدا کر دے گا؟ کس کی محبت پیدا کر دے گا؟ اللہ کے لیے محبت بھی، سر اور وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے. ہاں، اب آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اب جو رحمان کا بار بار ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رحمان سے اگر آپ کو معرفت اللہ کی حاصل ہو جائے گی اس نام سے، تو آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق پائیں گے. یہ حقیقت ہے، لیکن اس کی معرفت دلانے کے لیے بار بار جو ہے اللہ تعالی رحمان کا لفظ لا رہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالی رحمان ہے تو پھر وہ کافروں کو جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. یہ کافر آپ سے جواب، ایک مومن بھی جو ناکارہ ہے نا، جو عمل نہیں کرتا، وہ بھی آپ سے کہے گا بھائی وہ رحمان ہے. سر شرک کی وجہ اللہ سے. تعالیٰ کی عدل کیا تقاضا ہے یہ سر. سر اس دنیا میں رحمان ہے، پھر سر اس دنیا میں لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں اپنی رحمت کی وجہ سے. سنیے بڑی بات غور سے. یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ غور نہیں کرتے. آخرت میں جو عذاب ہوگا کافروں کو، وہ بھی رحمان کی صفت کا نتیجہ ہے کہ وہ ان کو اتنی ہی سزا دے رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں. نوٹ کیجئے، یہ رحمت کے خلاف نہیں ہے. رحمت کے خلاف جب ہوتا کہ ان کے جرم سے زیادہ ان کو سزا دی جاتی.
ان کو بالکل اتنی سزا دی جا رہی ہے جتنا دنیا میں انہوں نے ظلم کیا. یہ اس رحمان کی صفت کا تقاضا ہے کہ برے کو برائی کی سزا ملنی چاہیے. آپ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، آپ خود چاہتے ہیں کہ اس ظالم کو کوئی پکڑے اور مارے اسی طرح جس طرح اس غریب کو مار رہا ہے. تو ہاں، یہ تو معاملہ ہو گیا نا کہ بالکل رحمان ہے، کافروں کو جتنا جرم ہوگا اتنی سزا دے گا. لیکن مومنوں کے لیے کچھ اس سے بڑھ کر رحمان ہے. بھلا کیسے ہے؟ جلدی بتائیں، آپ بالکل غور نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ ایک نیکی کرنے پہ 10 ثواب اجر دوں گا. ہاں، یہ ہوئی نا بات. مومنوں کے لیے وہاں اتنا رحمان ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا. اس لیے وہ رحمان ہے. نہ کافروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی کمی کر رہا ہے، بلکہ اپنے فضل و کرم کا اظہار، رحمانیت کا اظہار وہاں ہو رہا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے نا تو بالکل کلیئرلی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لفظ رحمان کیوں یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے. اس صفت سے آگاہی اور اس صفت سے ہم ڈیلی بیسس پر متمتع ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی رحمانیت سے. کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، کاش وہ سمجھے. اب بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جلدی بتائیں. الحمدللہ. کوئی سوال؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے انعامات کے مستحق ہو سکیں. اب آگے چلتے ہیں آیت 97 پر. کبھی غور سے پڑھیں نا تو آپ کو مزہ آ جائے. سارا دن آپ اتنا اطمینان اور سکون کہ مجھے آج قرآن سے یہ اتنی بڑی ہدایت مل گئی ہے. آیت 97 پڑھیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں بہت آسان کر دیا ہے. سر یہ ابو بکر صاحب کا کوئی مائک کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کون. پلیز بند کریں. عجائب ابو بکر کا فون بند کریں، مائک بند کریں. جزاک اللہ. بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ بھلا مجھے بتائیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کلام کو تمہاری زبان میں نازل کیا اور آسان کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. تبشیر و انذار جو وہ آسان ہو جائے. او تبشیر و انذار تو بعد کی بات ہے. بات میں کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سوال سمجھا کریں پلیز کہ یار اللہ، اپنی زبان میں تھا اس لیے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہوئی نا بات کہ نازل انہی قریش کی اس زبان میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہی زبان قریش کی تھی. وہ پہلے مخاطبین تھے، اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے انہی کی زبان میں نازل کیا. جب ان میں سے نیک فطرت لوگوں نے سمجھ لیا، اس پر کما حق کا ہوا عمل کیا، تو آپ دیکھ لیں صرف 23 سالوں میں 10 سال مکے کے اور 13 سال مدینے کے ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی. اس کی بنیاد ہجرت کے وقت 13 سال 14ویں سال پڑ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے یہ ریاست ان قرآنی اصولوں پر قائم اور دائم ہو گئی تھی. اور اگلی بات جو ہے لِتُبَشِّرْ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس آسان زبان میں آسان کیوں کر دیے؟ تاکہ متقین کو آپ بشارتیں دیں. وَيُنذِرْ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور جھگڑالو قوم، ہٹ درم قوم کو آپ انذار کریں. بالکل یہ قرآن کا، نزول قرآن کا مقصد ہے، انذار اور تبشیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
مقصد ہے انذار اور تبشیر. یہ یہاں قرآن آخر میں صاف بتا رہا ہے کہ قرآن. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، آپ سورہ قمر میں کیا ہے بلا آیت جو بار بار آئی، یہ جلدی بتائیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ قرآن ہم نے نصیحت کے لیے بڑا آسان بنایا ہے. جو کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، قرآن کے احکامات سمجھنے میں کوئی دقت آپ کو نہیں. بالکل عین انسانی فطرت کے مطابق. انسان کے فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو بالکل پہچان دے دی ہے، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی. اور یہ قرآن نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، عین فطرت کے مطابق احکامات. لہذا یہ نصیحت کے لیے بہت آسان ہے. ہم تو آج ہندوانہ رسمیں اور مغرب کی انگریزوں کی رسمیں ہمارے اندر گھس چکی ہیں، اور ہم اس فطرت سے عاری ہو چکے ہیں جو فطرت اللہ نے ہماری بنائی ہے. اگر ہم نیکیوں کو پسند کریں، برائیوں سے نفرت کریں جیسی فطرت ہے، تو قرآن ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان میں بالکل آسان کر دیا. لِتُبْشِرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، پہلا کام کہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لا کر اس کی راستے کو اپنائیں، نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، وہ متقین ہیں، ان کے لیے بشارت ہے. تنذر به قوم اللُّدَّ، اور وہ قوم جو اس کے مقابلے میں معاملے میں جھگڑا کرے، اس کے انکار کرے، اس کے بارے میں دلیلیں گھڑے اپنے طرف سے، تو ان کو ڈرا دیں، ان کو وارننگ دیں گے کہ دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے ان کے لیے، اللہ کی رحمتوں سے معروم، اور آخرت میں جہنم ان کا مقدر ہوگی. کتنی بڑی کنکلوسیو آیات آ رہی ہیں آخر میں. کوئی سوال؟ اور ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ طٰہٰ کی 113. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات، وعیدیں جاری کی. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ ان وعیدوں پر عمل کر کے متقی بن جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. کتنے صاف ستھری زبان، اس میں اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. اچھا اب سنیں، اللہ تعالیٰ آیت 98 میں فرماتے ہیں اگر تم نے بات کو سمجھنا ہے نا، تو پھر میں تمہارے سامنے ماضی کی پوری تاریخ رکھ دیتا ہوں، اور اس تاریخ میں دیکھ لو، آنکھیں کھول کے دیکھو، کان کھول کے سنو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آج تم ان کا کوئی نشان بھی پاتے ہو. او تسمع لہم ذکرا، او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کوئی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے. تسمع صحیح یہاں پہ لہم رزقا، رکزا. ہاں رکزا. تو کیا رکزا، تم ان کی رکزا. کوئی بھنک بھی پاتے ہو؟ ذرا دیکھیں قرآن کس طرح دلیل، کتنی زبردست دلیل ہے. پوری ماضی پہ گزر جائیے، آپ دیکھ لیں ظالموں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کیا، نہ ان کا کوئی نشان باقی، نہ آپ ان کی کوئی آہٹ سن سکتے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تباہ شدہ قوموں کا کوئی وجود نہیں، ان کا غلغلہ، ان کی ہنگامہ آرائیاں اس طرح ختم ہو گئیں کہ آج ان کی آہٹ بھی نہیں سنائی دیتی. تو پھر جھنجھوڑ کے ہمیں کہا جا رہا ہے پھر کیا تم اپنی ماضی خوشحالیوں میں مگن انہی قوموں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو؟
تو چلو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو ان قوموں کا ہوا ہے۔ کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ یہ تھی سورہ مریم، اور آپ نے دیکھا جب ہم کسی بھی سورت کو، کسی بھی آیت کو غور سے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کس قدر ہدایت کا سامان ہے۔ میں ایک دفعہ خلاصہ، وقت ہے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں پوری سورت کا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت مریم میں کس قدر سامان رکھا ہے ہدایت۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اس کے کمالات کا اظہار ہوتا ہے حضرت یحییٰ کے ہاں، حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش۔ کہ اللہ جب دعائیں قبول کرتا ہے تو ایک ایسا شخص انتہائی بوڑھا ہے، اس کی بیوی بانجھ ہے، اس کو کس طرح کا بیٹا جو نبی ہے اور یحییٰ کے نام سے، جو پہلے نام کبھی نہیں تھا، وہ آج بھی زندہ ہے اس لیے کہ وہ شہید کیا گیا۔ اب اس کو سنا کر فوراً حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ، اس لیے کہ لوگوں کو عیسائی آج تک کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی تم پہلے تو حضرت یحییٰ کی پیدائش کو دیکھ لو، وہ معجزانہ ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی معجزانہ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو آپ دیکھ لیں، بن باپ بیٹے کے حضرت آدم کو پیدا کیا، تو وہ تمہارے لیے حیرت کی بات کیوں نہیں ہے؟ اور پھر حضرت یحییٰ کی پیدائش تو تمہارے سامنے کی بات ہے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کو کھول کر بیان کر دیا، ایسا حق بیان کر دیا تاکہ قیامت تک جو یہ عیسائیوں کے ہاں جو فتنہ ہے شرک فی ذات کا، اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے۔ اس کے بعد یہ تھا آیت 16 تا 36، اور پھر کھول کے رکھ دیا جو نصارہ کے عیسائیوں کے اختلافات تھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آیت 51 تا 63 پور انبیاء کا ایک سلسلہ بیان کر کے بتا دیا کہ انبیاء ایک طرف تو اس رسالت کے سلسلے کو بیان کر دیا، دوسری طرف انحراف کرنے والوں کو، اس سے منہ موڑنے والوں سے، اس سے منکرین کو انذار کر کے بتا دیا کہ تمہارا انجام کیا ہو۔ اور تیسری بات کہ کھول کے بتا دیا کہ جو اس قرآن پر عمل کریں گے، جو نبی اور قرآن پر کے فالوورز ہوں گے، ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں۔ یہ سب ہدایت سے متعلق ہیں، آپ نوٹ کر لیں ایک ایک چیز۔ آیت ابھی ہم نے پڑھی ہیں، نہیں ابھی نہیں، کل والی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب 64 تا 66 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تسلی دی بلکہ صبر و استقامت کی ہدایت بھی فرمائی۔ یہ آپ دیکھیں گے، ایک چیز نوٹ فرما لیں کہ مکی صورتوں میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت کی تاکید فرمائی ہے۔ کیوں؟ کہ دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے کے لیے یہ صبر و استقامت بے انتہا ضروری ہے۔ اور آپ مکی صورتوں میں، خاص کر ابتدائی صورتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیا ہے۔ اور پھر آخر میں ابھی جو آپ نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے منکرین کے شبہات کو دور کرنے کے لیے دلائل دیے، اور ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، سمجھے ہیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ ضرور سوال کریں۔ جی، جب ہم اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے، پھر یہی آیات ہمارے لیے رہنمائی بنے گی نا؟ ہمیں یہ بھی تو آپ اگر نے بڑی جنرل بات کی ہے، کون سا معاملہ؟ مطلب یہ ایسے ہی کہ اگر وہ دین کے معاملے میں کوئی جو اذیت دینے والی بات یا تنگ کرنے والی بات، نہ سننا نہ ماننا، دیکھیے تو اس کے اوپر آخری حصے کی بات کریں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پوری صورت میں
اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین ہدایت پوائنٹ آف ویو سے پیش فرمائے ہیں اور ان کو کھولا ہے. یہ جتنی بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر صبر و استقامت تو جب نبی کو حکم ہے تو نبی کے ماننے والوں کو بدرجہ اتم حکم ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ اہلیتیں رکھی ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے. خود نبی کہتا ہے انا اول المسلمین، میں مسلمان فرمانبرداروں میں سب سے پہلا ہوں. تو یہ اصل میں نبی کو تو صبر و استقامت اللہ تعالیٰ پوری طرح ان کو اجاگر کر دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو کسب کرنا ہے، کمانا ہے، اس پہ عمل کر کے اس پہ پابند ہونا ہے تاکہ دین کو ہم پوری طرح غالب کر سکیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی جی سر، الحمدللہ. سر مجھے میرے ایک ذہن بات میں یاد، وہ ایک منظر آ رہا ہے کہ مجرم کو فردن فردن پیش کیا جائے گا اور جو نیک لوگ ہیں انہیں وفد کی صورت میں. تو کیا بات ہے سر. نہیں نہیں، یہ آپ تھوڑی سی بات اس میں ترمیم کر لیں. فردن فردن سارے پیش ہوں گے، لیکن جنت میں لوگ ان کا استقبال جو ہوگا نا متقین کا، وہ وفد کی صورت میں گروپ لایا جائے گا. ایک گروپ آیا، دوسرا آیا، اچھا یہ ٹھیک اس نبی کی امت آ رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ رہی ہے، یہ عیسیٰ کی امت آ رہی ہے. امت سے مراد جنہوں ٹھیک ہے نے. سر، کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گئی بات؟ جی سر. پیش اچھا ہر ایک نے فردن فردن ہونا ہے. یہ مجھے آخری آیت کا خیال آیا تھا، حل تو حصہ من عہدن اور تسمع لهم رکزا. ہم موہنجو دارو کے متعلق دیکھتے ہیں تو وہاں اتنی ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن اس کا کہاں ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ کچھ پتہ نہیں لگتا. یہ اس کی ایک مثال ہے. جی بالکل. اچھا، اب ذرا کل آپ کے لیے ہوم ورک ہے، بڑا آسان ہے. میں نے آپ کو کل بھیج دیا ہے اور اس پہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن میں کہاں کا آیا ہے، اور چند صورتوں کے چند آیات کی میں نے توجیہ بھی وہاں آپ کے سامنے کر کے رکھ کے بھیج دی ہے. سوال لکھ لے تاکہ آپ کو. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن میں کیوں تفصیل سے اور کثرت سے بیان ہوا ہے؟ یہ آپ نے مجھے کل جواب دینا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے اور اتنی ساری آیات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہیں، آخر کیوں ہے؟ کیوں اتنا سارا قرآن کا حصہ، جبکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ اتنی ساری چیزیں کیوں صرف اتنی ساری آیات حضرت موسیٰ اور فرعون کے بارے میں کیوں ہے؟ لکھ لیا آپ نے؟ سوچا کریں نا، تھوڑا سوچ کے آئیں گے نا تو پھر آپ بڑے مزے سے باتوں کو سمجھیں گے. جی سوال نمبر 2 دوبارہ ریپیٹ کر دیں. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قرآن میں کس کثرت سے بیان ہوا ہے. کل والا ہینڈ آؤٹ میں نے جو آپ کو 2 پیج کا بھیجا اس میں لکھی ہوئی ہے نا آیات، لکھی ہوئی ہے نہیں ہے؟ جی سر. تو یہ آخر قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس واقعے کو اتنی تفصیل سے پیش کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے آپ نے کل سوال کا جواب دینا ہے. اگر سوال کلیئر نہیں ہے تو آج ابھی سوال کر لیں، لیکن پلیز سوچ کے آئیں، پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں. یہ جو ہم دنیا کے لیے اپنے سوچ و فکر، اپنی یاداشت، اپنے دماغی دلی صلاحیتیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان جو دنیا میں لگاتے ہیں، کاش ہم اس کا عشر اشیر بھی اللہ کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کریں تو ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے، ہماری دنیا بدل جائے. تو آپ انہی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے کل آپ نے مجھے ان سوالوں کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، جی ٹھیک ہو گیا. کوئی سوال سورہ مریم کے بارے میں؟
تو آپ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں دعا سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، آمین اللہ ثم تعالیٰ آمین ہمارے سارے آمین والدین، بہن بھائیوں، بزرگوں، پورے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی آخرت کی آمین ثم منزل آمین حسین فرمائے، آمین اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین اللہ آمین تعالیٰ آمین ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام مسلمانوں کو کما حقہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ربنا آمین تقبل منا آمین انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین ثم اچھا، آمین ایک سوال بتائیں، آپ لوگوں نے ہمیشہ اکثر یہ سورہ مریم پڑھی ہوگی، ماشاءاللہ آپ قرآن کے بڑے اچھے محبت قرآن سے کرنے والے طالب علم ہیں۔ کیا قرآن کو سورہ مریم کو ہم نے ٹھیک طریقے سے پڑھا ہے اور سمجھا ہے یا نہیں؟ بہت خوبصورت طریقے سے سمجھا ہے سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور یہ جو سننے والے ہیں آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے۔ آمین آمین۔ کل ذرا اس سوال کا جواب پڑھ کے آئیے، اور میں انشاءاللہ کل جو ہے پورا وقت ہم 1 گھنٹہ اس مضمون پر کہ یہ کیوں قرآن میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس میں ہدایت کے کتنے سارے پہلو ہیں اور کس مؤثر انداز میں سمجھ آتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل ہم پہلے اس کو ڈسکس کریں گے، اور پرسوں پھر بڑی تیزی سے گزر جائیں گے سورہ طٰہٰ سے، کیونکہ جب یہ چیزیں ہمارے بالکل کلیئر ہوں گی کہ پورے قرآن میں یہ مضمون کیوں پھیلا ہوا ہے، تو آگے پھر اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ سر، بإذن اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے اور ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر سر، جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔